بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اردو بے میں ہمارا عنوان ہے تلفظ، جس میں ہم زبر تا یا معروف و یا مجہول کی تفصیل کا مطالعہ کریں گے، اور صفحہ نمبر ہے ہمارا 46 تا 47 نصف۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تلفظ کے عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں کہ تلفظ کیا ہے، حرکات کیا ہوتی ہیں۔ تلفظ کے معنی ہے الفاظ کو زیر، زبر اور پیش کے لحاظ سے صحیح طرح ادا کرنا۔ اسی لیے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھنے کے لیے حرکات سے واقفیت ضروری ہے۔ حرکات ان علامات کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ اعراب کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے علامت ہے ہمارے پاس زبر۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ مفتوح کہلائے گا۔ مثلا تلفظ، اس کے الفاظ میں تے اور لام دونوں مفتوح ہیں کیونکہ دونوں پر زبر ہے۔ اسی طرح سے عمل، اس میں عین اور میم دونوں مفتوح ہیں کیونکہ عین پہ بھی زبر ہے اور میم پہ بھی زبر ہے۔ بعض لوگ جو اسے عمل پڑھتے ہیں، یہ عمل لفظ ہے، عین پہ بھی زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے، تو عین اور میم جو ہے وہ دونوں مفتوح حروف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے زیر۔ یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے یہ علامت ہوگی اسے مکسور کہیں گے۔ مثلا لفظ انسان میں الف مکسور ہے اور لفظ جسم میں جیم مکسور ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پیش۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کا دوسرا نام ضمہ ہے۔ جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہیں گے۔ مثلا حروف میں ہے مضموم ہے، یعنی بعض لوگ جو ہے حرف میں جب ہم واحد پڑھتے ہیں تو ہے مفتوح ہوتا ہے، لیکن جب ہم جمع میں حروف نہیں پڑھتے، حروف پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس کا تلفظ اسی لیے غلط کرتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ ہے جو ہے وہ مضموم ہے جمع میں حرف کا، تو اسی لیے یہ حروف لفظ ہے، حروف لفظ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس حروف میں ہے مضموم ہے، اور زکام میں اور بخار میں زے اور بے مضموم ہے، یعنی بخار نہیں کہیں گے یا زکام نہیں کہیں گے، زکام اور بخار لفظ ہے۔ اگلی علامت ہے سکون۔ کسی حرف کو ساکن ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ اب جیسے لفظ جزم ہی ہم نے بولا ہے تو اس میں میم جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ ساکن کہلائے گا، یعنی کہ جزم میں میم ساکن ہے، سکون میں واو اور نون ساکن ہے۔ اسی طرح سے لفظ عقل میں قاف ساکن ہے، لفظ میں فے ساکن ہے۔ بعض لوگ لفظ بولتے ہیں، عقل لفظ بولتے ہیں، تو یہ لفظ ہے، عقل ہے، اور حرف میں رے ساکن ہے، یعنی ان کے اوپر جزم کی علامتیں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تشدید۔ تشدید کو شد بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ مثلا شین، جس حرف پر یہ علامت ہوگی اسے ہم مشدد کہیں گے، اور اس کی آواز ایسی ہوگی اس حرف کی جیسے اسے 2 بار پڑھا جا رہا ہے۔ لفظ تلفظ میں فے پر تشدید ہے، یا مشدد میں پہلے دال پر تشدید ہے، اور معلم میں لام مشدد ہے، بولتے وقت اسے 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ تشدید کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ہم نے 2 بار ادا کرنا ہو بولنے میں اور لکھنا 1 بار ہو، تو اس کے لیے ہم اس لفظ کے اوپر جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید کی علامت، شد کی علامت لگا دیتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ لفظ مشدد کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ساتھ کوئی اور علامت بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ مشدد مفتوح، مشدد مضموم، اس طرح سے کر کے جو مشدد مکسور اس طرح کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر مشدد کا بیسیکلی کام بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ لفظ کو 2 بار ادا کیا جاتا ہے اور لکھا 1 بار جاتا ہے، جیسے ہمارے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے کہ محمد میں پہلا میم تو 1 ہی بار استعمال ہو رہا ہے، لیکن دوسرا میم جو ہے وہ 2 بار ادا کیا جا رہا ہے، لیکن لکھا 1 بار جا رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے تشدید بھی لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ اصول بنا لیں اپنا کہ جو حروف 2 بار بولے جاتے ہیں اور 1 بار لکھے جاتے ہیں ان حروف پر لازمی طور پر تشدید لگایا کریں، آپ کا تلفظ جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
اس کے بعد دیکھیے مندرجہ بالا 5 علامات اردو میں عام طور سے استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ اردو میں بھی یہ استعمال عربی میں تو ہو رہی ہیں، لیکن اردو میں عام طور پر یہ علامات استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہیں، لیکن صحیح تلفظ کے لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ علامات حسب ذیل ہیں۔ زیادہ تر یہ عربی کے جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں یا جو الفاظ عربی سے اردو میں بولے جا رہے ہیں، یہ ان کے نیچے لگائی جاتی ہے یا ان کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس مد۔ اردو میں یہ علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پر اردو اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ جب آپ عربی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن مجید کو ہی دیکھ لیجئے، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں قاف جو ہے اس پہ ہے، نون پہ مد ہے، لیکن اردو میں صرف اور صرف الف پہ مد ہوتی ہے۔ عربی میں مختلف حروف پہ جو ہے وہ مد لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو ہمارے پاس اردو ہے اس میں صرف الف پر مد لگائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر خاص طور پر اردو میں کا لفظ لکھا گیا ہے۔ جس الف پر یہ ہوگی اسے الف ممدودہ کہیں گے۔ جہاں یہ علامت ہو وہاں پر الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مثلا آم، آج، آگ، آن وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کھڑی زبر۔ یہ علامت صرف عربی الفاظ میں استعمال ہوتی ہے، مثلا لفظ اسحاق میں ہے پر کھڑی زبر ہے، اسی طرح سے عیسیٰ، موسیٰ اور اللہ پر بھی کھڑی زبر ہے، جو کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ عربی کی یہ حرکات ہیں زیادہ تر، اور یہ عربی الفاظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہے علامت۔ اس کے بعد ہے کھڑی زیر۔ یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، جیسے علیہ، بعینہ، فی نفسہ، بذاتہ اور مشتبہ بہی۔ تو یہ ہمارے پاس کھڑی زیر کی علامتیں ہیں، یہ بھی عربی سے ہی اردو میں مستعمل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی علامت دیکھیے الٹی پیش۔ یہ علامت پیش اور واو کی قائم مقام ہے، مثلا داؤد کو ہم اگر ایسے لکھیں داؤد، یعنی دیکھیں یہاں پر واو پر جو ہے الٹی پیش لگائی گئی ہے اور واو کا تلفظ بھی ساتھ آ رہا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ پیش اور واو کی قائم مقام ہے۔ تنوین، اگر کسی حرف پر 2 زبر لگا دیں، جیسے الف کے اوپر یہاں پر دیکھیں 2 زبر لگائی گئی ہے، یا اس کے نیچے 2 زیر لگا دیں، کسی بھی حرف کے نیچے 2 زیر لگا دیں، زیادہ الف کے نیچے لگائی جاتی ہے، اور یا اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں تو اسے تنوین کہیں گے۔ مطلب 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر، یہ تنوین کہلاتی ہے، اور اس کی آواز نون کی ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فوراً، اسی طرح سے مثلاً۔ تو دیکھیں تنوین لگی ہے اور الف کے اوپر ہے یہ، اور آپ نے لام پہ نہیں لگانی ہے۔ جب بھی آپ اردو میں لکھتے ہیں، آپ تحریر کریں یہ الفاظ، تو آپ نے لام کے اوپر تنوین نہیں لگانی، الف کے اوپر لگانی ہے تنوین، اور بہت چھوٹی زبر، یہ نہیں کہ بالکل وہ کاف کا ڈنڈا جیسا لگے، اتنی چھوٹی کہ زبر ہی کا وہ تاثر دے یا پیش ہی کا تاثر دے، واؤ نہ محسوس ہو۔ تو یہاں پر آپ کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ نون کی آواز ہوگی، لیکن وہاں پر الف اور اس کے اوپر تنوین ہوگی۔ اکثر اوقات جو طلبہ و طالبات ہیں وہ یہ کرتے بھی ہیں کہ فوراً لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں فے و رے اور نون لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ نون کی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، الف کے اوپر 2 زبر ہیں، اسی وجہ سے وہ فوراً نون تنوین کی آواز دے رہا ہے۔ ان حرکات کے علاوہ تلفظ کے سلسلے میں چند اور باتیں جاننا بھی ضروری ہیں۔ واؤ کی 2 آوازیں ہیں، 3 انداز میں واؤ لکھا جاتا ہے، لیکن آوازیں اس کی 2 ہوتی ہیں۔ اگر واؤ سے پہلے حرف پر پیش لگا دیا جائے تو اس کی آواز پوری طرح ظاہر کر کے پڑھی جائے گی، یعنی کھل کر جو ہے وہ واؤ پڑھا جائے گا، جسے خوب، اسے ہم خواب نہیں پڑھیں گے، بوٹ، نور۔ اس واؤ کو واؤ معروف کہتے ہیں، یعنی کہ نور میں یہ جو واؤ آ رہا ہے یا بوٹ جو ہے یا بوٹ میں یہ جو واؤ آ رہا ہے، اس کو ہم نے واؤ معروف کہنا ہے۔ دوسرا واؤ واؤ مجہول کہلاتا ہے، اس سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہیں لگائی جاتی، مثلا ہمارے پاس ہے کو، بولو، سوچو اور روکو وغیرہ۔ تیسری صورت یہاں بیان نہیں کی گئی، لیکن آپ کو اضافی جو ہے معلومات کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک واؤ ہوتا ہے واؤ معدولہ۔ واؤ کی کوئی آواز اس میں ظاہر نہیں ہوتی، جیسے خواب، خواہش، خواہ، خواہر، خواستگار وغیرہ۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ جو ہے جب یہ لکھائی میں ہوتا ہے، عام طور پہ تو خواب کے نیچے ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی لکھی ہوئی یا خواہش میں، لیکن بعض کتب ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں واؤ کے نیچے چھوٹا سا ایک جو ہے وہ لائن لگی ہوتی ہے چھوٹی سی واؤ کے نیچے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر واؤ جو ہے وہ معدولہ ہے، یہاں پر
ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, हम ख्वाब पढ़ेंगे। ख़वा नहीं पढ़ेंगे, हम ख़ा पढ़ेंगे। ख़वाहिश नहीं पढ़ेंगे, हम ख्वाहिश पढ़ेंगे। यानी कि वाव लिखा जाएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा। इसके बाद वाव की तरह छोटी ए की भी दो आवाज़ें हैं। जिस छोटी ए से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर लगा होगा उसे खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, यानी पूरी आवाज़ जो है छोटी ए की ज़ाहिर होगी। जैसे तीर, यहाँ पर देखें ते के नीचे ज़ेर है और उसके बाद याय मारूफ है। इसी तरह से तीतर, पीर, खीर, हीर, ऐसी छोटी ए को या ऐसी ये को याय मारूफ कहते हैं, जिसमें पूरी आवाज़ जो है वो ये जो है अपनी ज़ाहिर कर रहा होता है। दूसरी छोटी ए या दूसरी ये जो है इसके पहले हर्फ के नीचे कोई अलामत नहीं होती, वो याय मजहूल कहलाती है। मसलन शेर, बेर, बटेर। और आपकी सहूलत के लिए बता देते हैं कि याय मारूफ को छोटी ए और याय मजहूल को बड़ी ए भी कहते हैं, यानी तीर और तैर। देखिए फ़र्क आ गया ना। तीर जब हमने कहा तो ते के नीचे हमने ज़ेर लगाई है और आगे ये हमारे पास मारूफ है। तैर में हमने उससे पहले कोई अलामत नहीं लगाई है और ये हमारे पास याय मजहूल है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का तलफ़्फ़ुज़ का काम। उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो निकात हैं अहम वो समझ आ गए होंगे। इनमें जो ख़ास बातें लिखी गई हैं वो आप अपने पास किताब में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लाजमी तौर पर अपने नोट्स बनाया करें छोटे छोटे किताब के ऊपर। तो जब दोहराई आप करते हैं, याद करते हैं, तो ये आपके लिए आसानी का बायस होती है, समझने के लिए आपको आसानी देती है पर्चे की तैयारी के दौरान में। इसके अलावा जो है आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। इनकी जो ख़ास तारीफ़ें हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये भी समझें एक तरह से आपके की पॉइंट्स होते हैं जो इंसानी जहन में बहुत अरसा दराज तक महफूज रह सकते हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।